حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کرنے کے 4 طریقے تھے۔ ایک نکاح تو اسی طرح کا تھا جس طرح کہ آج کل لوگ نکاح کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی دوسرے کے پاس اس کی ولیہ یا بیٹی کے لیے پیغام نکاح بھیجتا ہے اور پھر حق مہر ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اور یہ نکاح کا طریقہ آج تک مروج ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت ایام حیض سے پاک ہو جاتی تو اس کا خاوند اس کو خود کہتا کہ تو فلاں کے پاس چلی جا اور اس کے ساتھ تو جا کر ہم بستری کر، اس کے ساتھ سو، اس سے فائدہ اٹھا۔ جب وہ عورت اس کے پاس جاتی تو اس کا اپنا خاوند اس کے قریب نہ آتا تھا اور وہ مرد اس کے ساتھ لگا رہتا تھا یہاں تک کہ اس عورت کو حمل ہو جاتا۔ جب حمل ظاہر ہو جاتا پھر یہ عورت اپنے خاوند کے پاس آ جاتی، اور یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ خوبصورت پیدا ہو اور اچھا پیدا ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو دوسرے مردوں کے لیے بھی پیش کر دیا کرتے تھے خوبصورت بچہ حاصل کرنے کے لیے۔ امیر لوگوں کے پاس، اچھے خاندان والوں کے پاس کوئی حسین مرد نظر آیا تو اس کے پاس اپنی بیوی کو بھیج دیا۔ یہ بھی نکاح کا ایک طریقہ تھا، اور اس کو نکاح استبضاء کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ 10 افراد اکٹھے ہو کر کسی عورت کے پاس جاتے اور سارے کے سارے اس کے ساتھ باری باری ہم بستری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنم دیتی، بچے کو پیدا ہوئے چند دن گزرتے تو وہ عورت ان سب افراد کو پیغام بھیجتی کہ تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، آؤ دیکھو۔ اور جب وہ آدمی آتے تو وہ عورت کسی ایک کو اشارہ کر کے کہتی کہ یہ بیٹا تمہارا ہے، اور اس کو انکار کرنے کی کوئی مجال نہ ہوتی تھی۔ تو یہ بھی نکاح کا ایک طریقہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح کی چوتھی قسم یہ تھی کہ بہت سارے آدمی ایک عورت کے پاس جاتے اور وہ کسی کو اپنے پاس آنے سے روکتی نہ تھی۔ دراصل یہ طوائف قسم کی عورتیں ہوتی تھیں اور نشانی کے لیے اپنے دروازے کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ یا جھنڈا لٹکا لیتی تھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں کوئی طوائف رہتی ہے، 2 نمبر عورت رہتی ہے۔ وہ مرد اس کے پاس جاتا اور اس کے ساتھ ہم بستری کرتا، اس کو حمل ٹھہر جاتا اور وہ بچہ جنم لیتی، تو پھر وہ سارے مردوں کو پیغام بھیجتی اور ان کو اپنے پاس بلاتی، اور وہ سارے کے سارے مرد اس عورت کے پاس جمع ہوتے اور ایک شناخت کرنے والے آدمی کو بھی بلایا جاتا تھا جو اس بچے کی اور مردوں کی شکل دے کر بتاتا کہ یہ بچہ فلاں کے مشابہ ہے۔ تو وہ عورت کہہ دیتی کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اب تو جون سا اپنی مرضی کا اس کا نام رکھ۔ وہ بچہ اسی کا پکارا جاتا تھا اور اسی کا ہی نسب شمار کیا جاتا تھا۔ تو راوی فرماتے ہیں فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق ہدم نکاح الجاہلیت، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے زمانہ جاہلیت کے تمام ان بےہودہ قسم کے نکاحوں کو رد فرمایا اور ان کو باطل قرار دیا، الا نکاح الناس اليوم، ما سوائے اس نکاح کے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب النکاح میں روایت کیا ہے۔